ایک لفظ ہوتا ہے اسپیشلائزیشن ان ایجوکیشن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ایک جنرل ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ اسپیشلائزیشن جب کرتا ہے نا، اگر ایک ناک کا ہے تو اس نے ناک کے اوپر ہی صرف اسٹڈی کرنی ہے، وہ اسی کے اوپر ہی. اس کا فائدہ تو بہت ہوتا ہے کہ بندہ اس کی ڈیپلی اسٹڈی کرتا ہے. لیکن اسپیشلائزیشن میں اگر ایک بندہ ایک ہی طرف لگ جائے اور دوسری طرف توجہ نہ دے، وہ بھی نقصان دہ ہے. ہم پڑھائی کی طرف تو لگ جاتے ہیں لیکن اخلاقیات کی طرف اور اپنے مذہب کی طرف، اپنے دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. دین سے دوری یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے. یہ کئی بندے میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ کیا الفاظ کہتے ہیں؟ او چھڈو جی آفت جی اسی کی مسلمان ہاں، ساڈے نالوں تے فلانے چنگے. یہ عموماً الفاظ ہیں. میں کہتا ہوں ہاں، اس ایسے بندے کے منہ میں خاک، کبھی ایسی بات نہ کرو. یہ دولت ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ایک کافر ہے، غیر مسلم، نان مسلم، وہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے. کہیں ہاسپٹل بنا رہا ہے، کہیں کالج بنا رہا ہے، کہیں یونیورسٹی بنا رہا ہے، کہیں سرائے بنا رہا ہے، کہیں بچیوں کی شادیاں کا بندوبست کر رہا ہے. کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دے، مر جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں جلے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس صرف دولت ایمان ہے، پلے نیکی کوئی نہیں، قیامت کے روز اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کسی نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں ضرور داخل ہوگا. بلکہ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ بھی سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. فرمایا وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے اتنا سونا بھی دے کر جہنم سے بچنا چاہے، نکلنا چاہے، نہیں نکل سکتا. اس سے پتہ کیا چلا؟ زمین اور آسمان کے درمیان سونا جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شریف کی دولت، تو اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتلا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. عرض کرنے کے یا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، رسول ہوں، میرے کو اسپیشل وظیفہ بتلا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھتا ہے. فرمایا یاد رکھ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائے، دوسرے پلڑے میں کلمہ شریف رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا. اور پھر ہم تو مسلمان بھی ہیں، اور اس سے اور بڑا ہمارے اوپر کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں. تو آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورے گی.